نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پھر تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو. اللہ پاک کے خوبصورت ناموں کو جاننے اور پہچاننے کے اس حسین سفر میں ہم آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام سمجھیں گے، اور وہ ہے الفتاح. جب الفتاح کے لفظ کو دیکھیں تو پوری کائنات الفتاح کی خوبیاں بیان کر رہی ہے. یہ پھولوں کا کھلنا، یہ انڈے کا ٹوٹ کر مرغی کا اس میں سے نکل آنا، یہ کلیوں کا چٹکنا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، علم اور حکمت کے دروازوں کا کھلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب الفتاح کے نمونے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ الفتاح اصل میں کیا ہے. تو الفتاح وہ ذات ہے جو اپنے ارادے اور قدرت سے ہر بند چیز کو کھولتا ہے. الفتاح کا لفظ فتح سے ہے. الفتح کہتے ہیں کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کر دینا، کھول دینا. اور پھر دو طرح سے کوئی چیز کھلتی ہے، ایک وہ جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے فتح الباب یعنی دروازے کا کھلنا، اور دوسرا ایسا کھلنا ہے کہ جسے ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی جیسے فتح الہم یعنی غم سے آزاد کر دینا، غم کی گرہ کو کھول دینا. اور جب ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں، تو وہ ذات جو اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے، اور وہ ذات جو اپنے بندوں کی آنکھیں حق اور باطل میں فرق سمجھنے کے لیے کھلی رکھتا ہے. یعنی الفتاح کون ہے؟ جی ہاں، بصیرت دینے والا. پھر علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتاح هو الحاکم بین عبادہ، یعنی الفتاح وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. جیسے سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 89 میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ناطے سے ایک دعا کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ تو بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اسی طرح سے پھر ایک اور تعریف وہ کیا ہے کہ الذی یفتح الابواب الرزق والرحمت لعباده ویفتح المنغلق علیہم من امورہم واسبابہم ویفتح قلوبہم وعیون ابصارہم لیبصروا الحق. یعنی الفتاح وہ ذات ہے جو بندے پر رزق اور رحمت کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے اور اس کے پیچیدہ معاملات کو حل کرتا ہے، اور ان کے لیے اسباب کی راہیں کھولتا ہے، ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور ان کے دلوں کی بصیرت کو کھولتا ہے تاکہ وہ لوگ حق کو پہچان سکیں. اسی طرح سے شرع طیبی میں الفتاح کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بندوں کی نعمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، یعنی نہ ماننے والوں پر اپنی رحمت کو ترک نہیں کرتا. نافرمانوں کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے حامان، قارون، نمرود، شداد. یہ اللہ پاک کے نافرمان تھے نا، انکار کرنے والے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان پر اپنے خزانوں کو بند نہیں کیا بلکہ اور زیادہ کر دیا، کیونکہ یہ بھی تو آزمائش ہوتی ہے نا. یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا زیادہ ہو جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ بہت پسندیدہ بندے بن گئے ہیں، بلکہ پھر ہمیں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے
اور کفر نہیں کرنا، اللہ پاک سے رحم مانگنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور تعریف یہ ہے کہ وہ ذات جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کھول دیا اور گناہ گاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، جیسے سورہ زمر آیت مبارکہ نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اسی طرح سے سلف صالحین کے بھی الفتح کے بارے میں کچھ اقوال ملتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خوبصورت کتاب النونیہ میں کہتے ہیں کہ الفتح کے اوصاف میں دو چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے الفتح اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک طرف تقدیر کا کھلنا ہے اور دوسری طرف حکمت کا کھلنا ہے، اور یہ طریقہ ہمارے رب کا عدل و احسان بھی رحمان کی طرف سے ہے، اور رب ان دونوں کو کھولنے والا ہے، یعنی تقدیر کی ڈوریاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہماری تقدیر کو کھولنے والا وہی الفتاح ہے، اور ہماری تمام خزانوں کو، اس کی کنجیوں کو کھولنے والا وہ الفتاح ہی ہے، جیسے سورہ نام آیت مبارکہ نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جھگڑوں کے فیصلے کرنے والا بھی الفتاح جل جلالہ ہی ہیں، جیسے سورہ سبا آیت مبارکہ نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر الفتاح وہ ہے جو اگر کسی کو کچھ دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہاں پر سورہ فاطر آیت مبارکہ نمبر 2 میں دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ پاک کی یہ صرف بہت معنوی طور پر ہمیں یہاں نظر آتی ہے، جیسے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانہ رحمت میں سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کوئی روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھڑانے والا نہیں، وہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے الفتاح وہ ہے جو مومنوں کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی وہ فتح جس کا اللہ پاک نے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، جیسے سورہ فتح آیت مبارکہ نمبر 1 میں دیکھ لیجئے، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ صف آیت مبارکہ نمبر 13 میں بھی ایمان والوں کو فتح کی خوشخبری سنائی، فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اپنی فتح کی خوشخبریاں اللہ پاک سے لیجئے، کیونکہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر خیر یا شر کے کھولنے کا اختیار ہے۔ جیسے صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 6615 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے، آپ بھی ضرور مانگا کیجئے۔ فرمایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ آپ جو عطا کرنا چاہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور آپ جو روک لیں اسے کوئی دینے والا نہیں، اور آپ کے مقابلے میں کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے سچے مومنین کی مدد کا وعدہ اللہ پاک کسی صورت میں بھی کریں، اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ اب وہ مدد کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، الفتح جل جلالہ ہی جانتے ہیں۔
جیسے صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی نا، لیکن اس سے ہی مسلمانوں کو فتح مبین ملی، بڑی کامیابی ملی، فتح مکہ کی صورت میں ملی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، آج تھوڑا سا دب جاؤ، کل دیکھنا اس کی کتنی خیر ملے گی تمہیں۔ تو اللہ پسپائی کو فتح مبین میں بدل دینے پر قادر ہیں۔ تو الفتح کون ہے؟ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سے نکلنے کا راستہ کھول دیا، جس نے فرعون کے لشکروں کو غرق کر دیا، بدر کے مقام پر فرشتوں کا نزول فرما کر فتح کا دروازہ کھول دیا۔ الفتح کیسے کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا، بس وہ الفتح ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ہر بندھن کو کھول دینے والا، فتح عطا کرنے والا، اسی سے تعلق جوڑیے، اسی سے مدد مانگیے، اسی کے فرما بردار ہو جائیے۔ سورہ نصر میں بھی اسی مدد اور فتح کا ذکر فرمایا گیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح۔ یہ بھی فتح مکہ کی کامیابی جو امپاسبل نظر آتی تھی، الفتح نے اسے پاسبل میں بدل دیا۔ اور پھر الفتح وہ جو روز قیامت فیصلے فرمانے والا ہوگا۔ پھر انسانوں پر اپنی نعمتوں کا دروازہ کھولنے والا بھی وہی الفتح ہے، رحمت کا دروازہ، علم کا دروازہ کھولنے والا، اور پھر اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنے والا بھی تو الفتح ہے نا۔ اور وہی ہے جو دلوں کے بند دروازوں کو ہدایت کے لیے کھولتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں میں سے شکوک و شبہات کو نکال دیتا ہے، اور پھر حق کو قبول کر لینے کے بعد فرما برداری کی زندگی گزارنا آسان بنا دیتا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ الفتح اگر کسی کے دل کو حق کے لیے کھولنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، یا فرعون کے دربار میں جادوگروں کا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہو، اور کچھ نہیں تو دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ جن کا دل دشمنیوں سے بھرا ہوا تھا، پھر ایسا دل محبت سے بدلا کہ آج بھی اپنے دوست اور حبیب کے پہلو میں دفن ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں ہدایت کی ذرا سی خواہش دیکھتے ہیں تو جھٹ سے اس کے دل کا دروازہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 125 ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت دیں، اس کا سینہ اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آج دنیا میں جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں نا، وہ الفتاح القلوب کا عملی ثبوت ہے۔ مخالف اسلام دین کے داعی بن جاتے ہیں، دین کے تبلیغ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اس کے باہر ہینڈلز نہیں ہوتے۔ جب ذرا سا الفتح دیکھتا ہے کہ انسان دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو جھٹ سے دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کھولنا جانتا ہے وہ بند کرنا بھی جانتا ہے، اس لیے کبھی نافرمانی کی زندگی کو پسند نہ کیجیے گا، الفتح کے فرما بردار بن جائیے، وہی آسانیوں کا دروازہ بھی کھولنے والا ہے، دکھ درد اور پریشانیوں کو دور بھی کرنے والا ہے۔ آپ بھی کہا کیجئے یا فتاح افتح مشکلات، اے فتح میری مشکل کو دور فرما دیجئے۔ اور جیسے جیسے آپ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑتے چلے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ مشکلات ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ الفتح تنگی کو آسانی پر بدلنے پر قادر ہے نا۔ الفتح وہ ذات ہے جو بندے پر رزق اور رحمت کے دروازوں کو کشادہ کرتا ہے، اس کے پیچیدہ معاملات کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مصیبت میں الجھ چکے ہیں تو کہیے یا فتاح میرے پیچیدہ معاملے کو حل کیجئے، ان کے اسباب کی راہیں کھول دیجئے۔ بس پھر دیکھیے وہ کیسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ الفتح سے دعا کیجئے کہ قرآن کے لیے بند دلوں کے تالے کھول دے، اور پھر صرف زمین کے ہی نہیں آسمان کے دروازے بھی اللہ الفتح ہی کھولتا ہے۔ یعنی آسمان سے بارش وہی برساتا ہے، ہمارا رزق آسمان سے برساتا ہے، ہمارے نیک اعمال کو اوپر لے کر جانے کے لیے بھی الفتح دروازے کھولتا ہے آسمان کے۔ جیسے سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 55 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر یوں کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، تو وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے کسی کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہوں، اسے چاہیے کہ وہ الفتاح جل جلالہ کے سامنے ہی روئے، گر گڑائے، مانگے، کیونکہ وہی عطا کرنے پر قادر ہے اور کوئی نہیں ایسا۔ اور پھر وہی الفتاح نافرمانوں کے لیے آزمائش کے دروازے بھی کھولتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اور پھر دعاؤں میں سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے کھولا ہے، اس سے قرآن کی ابتدا کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 554 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آسمان کے ایک ایسے دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نکلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے پھر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری سنائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورت البقرہ کی آخری آیات۔ فرمایا آپ جب کبھی بھی ان کو پڑھیں گے آپ کی طلب کی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے بلکہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے نا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث مبارکہ نمبر 238 میں جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں، سو مبارک ہو اس شخص کے لیے جسے اللہ پاک نے خیر کے لیے کنجی اور برائی کے لیے تالا بنا دیا، اور برا ہو اس شخص کا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کے لیے تالا اور شر کے لیے کنجی بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے الفتاح ہمیں خیر کے لیے کنجی بنا دیجئے، ہمارے ذریعے خیر لوگوں کو دیجئے، اور اے الفتاح اے دلوں کے دروازے ہدایت کے لیے کھولنے والے ہمارے دلوں کو اپنے ہدایت کے لیے کھول دیجئے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔